بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی معروف علمی اور روحانی شخصیت کے مختصر تعارف کے بارے میں بات کریں گے، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن اور سنت کی تعلیم، اصلاح نفس اور لوگوں کی دینی رہنمائی میں گزاری۔ یہ شخصیت تھی حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 اپریل 1953 عیسوی کو جھنگ، پنجاب میں ہوئی۔ آپ نے عصری تعلیم بھی حاصل کی اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی۔ دستیاب سانحی معلومات کے مطابق آپ نے انجینئرنگ کے شعبے میں بھی کام کیا، لیکن بعد میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ دینی تعلیم، دعوت، اصلاح اور تصوف اور سلوک کی خدمت کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ آپ نے قرآن پاک کے حافظ بھی تھے۔ آپ دینی علوم کے حصول اور تدریس سے بھی وابستہ رہے۔ آپ نے حدیث کے دورہ تعلیم سمیت مختلف دینی مراکز سے استفادہ کیا اور 1971 میں سلسلہ نقشبندیہ سے وابستگی اختیار کی۔ بعد ازاں حضرت خواجہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی آپ نے حاصل کی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو اور تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اخلاص، تقوی، اصلاح نفس، ذکر و عبادت اور اچھے اخلاق پر خاص زور دیا جاتا تھا۔ آپ کا مقصد صرف لوگوں کو وعظ سنانا نہیں تھا، بلکہ انسان کی باطنی اور اخلاقی اصلاح کی طرف توجہ دلانا بھی تھا۔ آپ نے پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی مختلف مقامات پر دینی بیانات اور اصلاح مجالس میں شرکت کی۔ آپ کی دینی و اصلاح گفتگو سے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں بہت سے لوگ مستفید ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ میں گئے کہ اچانک آپ کے سامنے ایک ایسی نوجوان لڑکی آ گئی جس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ آپ نے فوراً اپنا رومال اس کے جسم پر ڈال دیا۔ ایسے تقوی کو دیکھ کر وہ لڑکی مسلمان ہو گئی اور کہا کہ آپ نے اتنی عزت دی، یہاں تو سب لوگ عورتوں کے کپڑے اترانے پر ہیں، لیکن آپ کپڑا پہنا رہے ہیں یہاں تو سب کپڑے اتارتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی اور اصلاحی موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی۔ ان کی معروف تصانیف میں عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تصوف، سلوک، موت کی تیاری، با ادب با نصیب، مکتوبات فقیر اور خطبات فقیر جیسے عنوانات شامل ہیں۔ معلومات کے مطابق ان کے نام سے ورلڈ سے زائد کتب منسوب ہیں۔ آپ نے معہد الفقیر الاسلامی جھنگ جیسے دینی ادارے کی بنیاد بھی رکھی، جہاں قرآن و حدیث، دینی تعلیم اور اصلاح نفس کے حوالے سے کام کیا گیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے دنیاوی تعلیم اور پیشہ وارانہ زندگی میں کتنا ہی آگے کیوں نہ ہو، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی معرفت، نیک اعمال، اچھے اخلاق اور مخلوق خدا کی خیر خواہی میں ہے۔ 14 دسمبر 2025 کو حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات پر پاکستان اور دیگر ممالک میں بہت سے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور آپ کے دینی اور اصلاحی کاموں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو
پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کے لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی قرآن و سنت پر عمل کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ مختصر تعارف پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ تمام احباب کو خوش اور سلامت رکھے۔ اللہ تمام احباب کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔